ایک شرعی مسئلہ عرض کر کے گفتگو مختصر سا وقت کر کے آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، جتنے بھی ہم غسل کرتے ہیں اس کی دو قسمیں، یا ان میں سے کچھ غسل واجب ہوتے ہیں یا کچھ غسل جو ہیں وہ مستحب ہوتے ہیں۔ جس طرح آج جمعۃ المبارک تھا اور یہ جمعے کا دن جو ہے غسل ہے یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ عرض کروں کہ ہر مستحب غسل بھی اس کی بھی پھر قسمیں ہوتی ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں یہ ہے کہ مشہور بات سنی ہے کہ جمعے کے غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ چند غسل ہیں، یعنی ہر مستحب غسل میں ایسا نہیں ہے۔ یہ چند غسل ہیں جن میں سے ایک جمعہ ہے، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، اور بھی چند غسل ہیں کہ جن کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ جو غسل جو بھی نام لیے ہیں ساروں میں شرط یہ ہے کہ یہ آپ نے زوال شرعی سے پہلے کیے ہوں۔ اس وقت جو ہے بعد میں وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر انسان جو ہے وہ زوال شرعی کے بعد اگر غسل کرے گا تو ایسی والی صورت میں اسے وضو کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ بعد میں وضو کیا تو گناہگار ہیں یا وضو کر ہی نہیں سکتے، نہیں، آپ کی مرضی ہے اس کے بعد وضو کریں یا آپ کی مرضی ہے وضو نہ کریں۔ فقط وہ ہے ایک ایسا غسل ہے کہ جس کے بعد وضو کرنا حرام ہوتا ہے بس، لیکن اس کے باقی جتنے بھی غسل ہیں ان میں ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے اگر آپ کو وضو کرے گا تو گناہگار ہوگا یا پہلے وضو کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فقط بس ایک غسل ہے جس کے بعد وضو کرنا جائز نہیں ہے، باقی تمام اغسال میں جو ہے وہ وضو کرنا اس کا آپ کی مرضی ہے، اور وہ تمام شرائط کے ساتھ۔ دوسری بات جو ہے مہم بس وہ یاد کروں، اکثر ہمارے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکا اور کئی زبان سے میں نے یہ سنا بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو عموماً وہ جس طرح ہوتا ہے نا وضو میں ہم کہتے ہیں جی ایک مرتبہ پانی ڈالنا واجب ہے، دوسری مرتبہ پانی ڈالنا مستحب ہے۔ تو اکثر میں نے کئی مولانا صاحبان یا کئی معلومات بھی اشتباہ کر جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں غسل میں بھی یہی ہے کہ ایک دفعہ پانی ڈالنا واجب ہے، دوسری مرتبہ مستحب ہے۔ حالانکہ غسل میں ایسی بات نہیں ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ، وہاں یہ ہے کہ بس آپ نے غسل کرنا ہے۔ کسی فقیہ نے توضیح المسائل میں نہیں لکھا کہ ایک دفعہ پانی ڈالنا واجب ہے، دوسری مرتبہ ڈالنا مستحب ہے۔ غسل کے مستحبات اپنے ہیں، وہاں پہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیے گا۔ پھر بھی صلوات کی زحمت فرمائیں۔ اللہ وعجل فرج آل محمد۔ بس یہ اپنی قسمت۔ 29 محرم کو بھی ہم جب بیٹھے تو بجلی چلی گئی۔ ہاں جی، آج بھی ہماری باری ہے تو بجلی پا گئی ہے۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے رسالۃ مآب کی ایک حدیث سے مبارکہ نورانی کلام تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ختمی المرتبات سید الانبیاء اشرف الانبیاء کا ایک ارشاد گرامی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کیے بغیر مر گیا وہ جہلیت کی موت مر گیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ کفر کی موت مر گیا، بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ نفاق کی موت مر گیا۔ تو اب یہاں پر معصوم سے پوچھا گیا یا اپنا رسول اللہ یہ جو فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، تو کیا مراد ہے؟ فقط امام سے وہ شخص جاہل دنیا سے چلا گیا ہے یا نہیں؟ خدا کے دین، خود پروردگار، انبیاء علیہ السلام، تمام آسمانی کتب سے جاہل گیا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں نہ، اس کا یہ معنی ہے کہ اس شخص نے اس وقت، اگرچہ وہ بھی پیدا ہوا ہے لیکن وہ اس وقت اس سمجھے یوں پیدا ہوا کہ جب دین کا نام و نشان نہ تھا، یعنی اصلا نہ اس کا خدا پہ عقیدہ تھا، نہ رسول پہ تھا، نہ کسی کتاب پہ تھا، نہ قرآن پہ تھا۔ تو بس ایک طرف جو ہے وہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام ہے اور دوسری طرف تمام آسمانی کتب ہیں، تو خدا کا دین ہے۔ تو بس یہ امام علیہ السلام کی معرفت وہ معرفت ہے کہ اگر انسان امام زمانہ علیہ السلام کی وصایت، امامت کا عقیدہ رکھتا ہے تو ایسی والی صورت میں اس کی ہر عبادت عمل قابل قبول ہے۔ لیکن اگر وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ دیا تو ایسی والی صورت میں یہ شخص جہلیت کی موت مر گیا۔ اور محترم سامعین، یہ روایت فقط شیعوں نے نہیں، اہل سنت بھائیوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا اس کو، اور کئی اصحاب کے بیٹے تھے، آپ جانتے ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، مولا کی بیعت کو چھوڑ دیا۔ حجاج بن یوسف جیسا ظالم ستمگر جو شیعہ کا خون بہانا جس کی عادت تھی،
جب یہ کوفے کا حکمران تھا تو ایسی والی صورت میں آدھی رات کے وقت ایک صحابی کے بیٹے کو یاد آیا کہ رسول نے تو فرمایا تھا کہ مم مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جلیہ، جو شخص امام کی معرفت کیے بغیر مر گیا وہ جلیت کی موت مر گیا، اور ابھی تک میں نے بیعت نہیں کی۔ فوراً اٹھا، تاریخ سے ثابت ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ سردیوں کا موسم تھا، حجاج بن یوسف لحاف اوڑھ کے لیٹا ہوا تھا۔ یہ گیا، حجاج نے پوچھا آدھی رات کا ٹائم ہے، ادھر کیسے آ گئے ہو؟ اس نے کہا رسول کی حدیث یاد آ گئی۔ کہا کون سی؟ کہ رسول نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جلیہ۔ تو حجاج بن یوسف نے لحاف سے پاؤں باہر نکالا، کہا میرے پاؤں پہ بیعت کر لو۔ تو امیر المومنین ید اللہ کا ہاتھ چھوڑا اور حجاج بن یوسف کے جیسے ظالم شخص کے پاؤں پہ جا کر بیعت کر لی۔ مطلب سمین، یہ اہل سنت نے بھی لکھا، شیعوں نے لکھا، سب نے لکھا کہ امام کی معرفت کی پھر اپنے مراتب ہیں، لیکن یہاں پہ جو مراد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا عقیدہ ہو کہ ایک رسول کے بیٹے ہیں جو آخر جانشین ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، وہ حق کے امام ہیں اور ہم ان کی رعیت ہیں، اگر وہ نہ ہوں گے تو نہ دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ ان کی معرفت ہے، اور آج اگر دنیا قائم ہے، یہ زمین آسمان قائم ہے تو امام زمانہ علیہ السلام کی وجہ سے قائم ہے، کیونکہ فرمایا، روایت میں آیا ہے کہ روایات کا ڈھیر ہے کہ لولا الحجہ، اگر ایک میں حجت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ سب کو زمین و آسمان میں تباہ ہو جاتا، کچھ باقی نہ بچتا۔ جو سارا کچھ بھی باقی بچا ہوا ہے تو فقط حجت کی وجہ سے ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ اور دعا نطبہ میں آپ پڑھتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ ہے کہ این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ امام کے جو وسیلہ بنا ہے زمین و آسمان کے درمیان، کہ اگر امام علیہ السلام نہ ہوں گے تو اصلا زمین و آسمان اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ سارے امام علیہ السلام کی وجہ سے ہیں۔ اور آپ جائیں پورے قرآن کا مطالعہ کریں، پروردگار بھی انتظار میں ہے اپنی آخری حجت کے۔ پروردگار کا انتظار کا معنی اور ہے، ہمارا اور ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ صلوات میں بھی پروردگار لا شریک ہو کر مخلوق کے ساتھ شریک ہے، اسی طرح انتظار والا مورد بھی ایسا مورد ہے کہ جس نے پروردگار فرمایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں پروردگار بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اور پروردگار نے اس آیت کو قرآن میں 3 مرتبہ ذکر فرمایا۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ لا شریک ہو کر وہ مخلوق کے ساتھ شریک ہے۔ کس مسئلے میں شریک ہے؟ انتظار میں شریک ہے۔ پروردگار بھی انتظار میں ہے کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب دنیا اس ظلم و جور سے بھر جائے گی اور میرا آخری حجت دنیا میں آئے گا، کیونکہ ہر امام، ہر نبی کی خواہش تھی کہ حکومت الہیہ قائم کی جائے، لیکن کسی نبی نے حکومت الہیہ نہیں کی۔ رسالت مآب نے بھی حکومت الہیہ نہیں کی، کسی نے حکومت الہیہ نہیں کی۔ اب حکومت الہیہ جو کریں گے وہ امام زمانہ علیہ السلام کریں گے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام وہ امام ہے جس کے انتظار میں خود پروردگار ہے کہ جب میرا دین کمال تک پہنچ جائے گا اور ایسا زمانہ آ جائے گا کہ اصلاً وہاں پہ توحید، شرک، نفاق یہ سب ختم ہو جائے گا، فقط محض توحید رہے گی، بس نہ شرک رہے گا، نہ نفاق رہے گا، نہ منافقت رہے گی، کوئی نہیں ہوگا، فقط دین پروردگار ہوگا اور ہر شخص موحد ہوگا۔ اور وہ وقت آئے گا کہ جب دنیا کو سجدہ کرنے کا لطف آئے گا۔ آج ہمیں عبادات میں لطف نہیں آ رہا ہے، کیوں؟ امام زمانہ علیہ السلام نہیں ہے، ابھی حقیقی توحید نہیں پہنچی۔ جب امام علیہ السلام دنیا میں آئیں گے پھر حقیقی توحید پہنچ جائے گی، پھر اس وقت جب ہم کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تو ہر شخص کو لطف آئے گا پروردگار کی عبادت کا۔ اس لیے ہم دعائے ندبہ میں کیا جملہ پڑھتے ہو کہ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ہم کہیں گے کیا الحمدللہ رب العالمین، حمد پروردگار کی۔ کیوں حمد کریں گے؟ اس لیے کریں گے کہ اب حقیقی لطف آ رہا ہے عبادت کا، اب معلوم ہوگا، مشخص ہوگا کہ پروردگار کی عبادت کا کیا لطف ہے۔ کیوں؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ظہور فرمائیں گے۔ ادھر صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ تو محترم سامعین، اس وقت پردہ غیبت جو ہماری غیبت کبریٰ ہے، تو اس زمانے میں، اس وقت میں ہمارا اہم یہ تشیع کا کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی معرفت رکھیں، ان کا عرفان حاصل کریں۔ اگر یہ ہمارے درمیان ہو گیا تو ہم تشیع میں کامیاب ہیں، لیکن اگر ہم نے امام علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ دیا تو محترم سامعین دنیا و آخرت میں خسارہ ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے،
اور یہ جمعے کا دن ہی امام علیہ السلام کا دن ہے، اسی دن امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس پردہ غیبت میں جو ہے میرے مولا غیبت کبریٰ ہے، ہماری اس سب سے مہم ذمہ داری یہی ہے کہ ہم دعائے ندبہ پڑھیں، زیارت آل یاسین پڑھیں، قرآن امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کریں، امام زمانہ علیہ السلام کے غم میں روئیں، امام علیہ السلام کے غم میں تڑپیں، امام علیہ السلام کو پکاریں۔ یہ ہمارا مہم فریضہ اس وقت، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت امام زمانہ علیہ السلام کے دامن سے تمسک کریں۔ میرے محترم سامعین، اس وقت مختصر سے وقت میں ایک تھوڑی سی معرفت کی 2-3 باتیں کر کے آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کروں کہ ایک عظیم موضوع ہے یہ دعائے ندبہ، کہ اس میں کیا کیا معرفت پائی جاتی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی۔ دوسری دعائے عہد ہے، زیارت آل یاسین ہے۔ تو یہ کام ہم نے اس غیبت کے دوران کرنے ہیں۔ آپ صبح اٹھیں اور اٹھنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے زیارت امام زمانہ علیہ السلام پڑھیں، دعائے عہد سے پہلے ہے، ایک زیارت ہے، مختصر سی زیارت ہے۔ اس میں یہ جملہ ہے اللہم ان ہذہ بقیۃ لہ فی عنق الی یوم القیامہ، اے پروردگار میں بیعت کرتا ہوں اپنے وقت کے امام کی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تشیع میں اندر اگر بیعت ہوگی تو فقط معصوم کی ہوگی، غیر معصوم کے اصل بیعت نہیں ہو سکتی۔ تقلید جو ہے وہ فقط و فقط معصوم کی نہیں ہوتی، غیر معصوم کی ہوتی ہے۔ تقلید ہمیشہ غیر معصوم کی ہوتی ہے، اور بیعت فقط کس کی ہوتی ہے؟ معصوم کی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم کسی مثلا ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، تو یہ شخص امام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ امام علیہ السلام کی معرفت نہیں ہے۔ اگر امام علیہ السلام کی معرفت ہو تو کوئی عاقل شخص یہ نہیں کہے گا کہ میں امام کی تقلید کرتا ہوں۔ تو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم امام کی تقلید کرتے ہیں تو اس نے امام کی شان میں تقصیر کی ہے، کوتاہی کر دی ہے، امام علیہ السلام کی معرفت حاصل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مجتہدین ہیں، ایک مجتہد ہے، 2 مجتہدین، 3 مجتہد ہیں، تو وہ فتویٰ دیتے ہیں لوح محفوظ میں ایک ہی حکم ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ 3 حکم ہے، حکم ایک ہے پروردگار کے نزدیک۔ اب یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس مجتہد کا فتویٰ مطابقت رکھتا ہے واقعے کے ساتھ، یہ کوئی پتہ نہیں۔ لیکن امام کون ذات ہوتی ہے؟ امام کی ذات وہ ہوتی ہے کہ جس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے خود لوح محفوظ بن جائیں۔ اس لیے تقلید فقط غیر معصوم کی ہوتی ہے، اور بیعت فقط معصوم کی ہوتی ہے۔ تو اس دعائے زیارت امام زمانہ صاحب کو پڑھے، روزانہ اٹھ کر صبح، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ صلوات پڑھے گا محمد والا۔ یہ گاڑی کسی کی ہے 5389، یہ غلط پارک ہے، اور کسی کو مسئلہ وہاں پہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کی ہے 5389 گاڑی کا نمبر، اگر کسی کی ہو تو جا کر اسے جو ہے وہ صحیح کرے، وہ پارکنگ کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ادھر صلوات پڑے گا محمد والے محمد۔ پھر یہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہم صل علی۔ تو ایک طریقہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو معرفت کا ہے، وہ یہ ہے کہ تسلیم ہو جائیں ان کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو جھکا دیں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تسلیم یہ ایک دروازہ ہے معرفت کا، کہ انسان جتنا بھی آل محمد کی بارگاہ میں تسلیم ہوتا ہے اتنا ہی اس کا مقام ہوتا ہے۔ آل محمد کی بارگاہ میں جو تسلیم ہو جاؤ یہ بڑا مقام ہے۔ معصوم نے فرمایا انکم لا تکونون صالحین حتی تعرفوا، تم میں سے کوئی شخص صالح نہیں بن سکتا یہاں تک کہ اسے معرفت حاصل نہ ہو۔ اور پھر فرمایا تم میں سے کوئی شخص صالح نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ حتی تصدقون، تصدیق نہ کرے۔ فرمایا ہماری بارگاہ میں جھک جاؤ، معرفت حاصل کرو امام زمانہ علیہ السلام کی۔ اور یہ طریقہ ہے، یہ دروازہ ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام کا۔ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، امام کی بارگاہ میں جھکے نہیں ہیں، تسلیم نہیں ہوئے، ہر بات پہ ہمیں شک کرتے ہیں۔ جب انسان شاک ہوگا ایسی والی صورت میں کبھی اسے امام علیہ السلام کسی کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی، نہ ہی دین آ سکتا ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد والے محمد پہ۔ اس نے فرمایا تسلیم ہو جاؤ۔ جناب سلیمان محمدی کا کیوں اتنا مقام تھا، یا جناب ابو ذر، جناب مالک اشتر کیوں مقام تھا؟ اس لیے مقام تھا کہ وہ آل محمد کی بارگاہ میں تسلیم ہو گئے تھے، اپنے آپ کو جھکا دیا تھا، اپنی ہر خواہش کو علی علیہ السلام کی ذات پہ فانی کر دیا تھا، اس لیے ان کا اتنا مقام تھا۔ فرمایا اس لیے ہماری بارگاہ میں تسلیم ہو جاؤ، جھک جاؤ، پہچانو ہمیں کون ہے۔
اور اسی دعائے ندبہ میں ایک عظیم جملہ فرمایا امام صاحب فرماتے ہیں السلام علیک یا باب اللہ الذی منہ یؤتا، کہاں ہے وہ اللہ کا دروازہ کہ جس دروازے کے ذریعے سے پروردگار ہر مخلوق کو ہر چیز عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کون ہے وہ دروازہ؟ امام صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے غم میں جو دعا پڑھی دعائے ندبہ، اس میں یہ فرمایا کہ ہم 14 کے 14 اللہ کے دروازے ہیں، اور یہ ہمارا بیٹا بھی ہم اللہ کا دروازہ ہے۔ اب یہاں میں فرمایا باب اللہ، اللہ کا دروازہ ہے۔ اب قرآن میں جائیں، خدا مند متعال فرما رہا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ نیکی نہیں ہے کہ مکانوں کی چھتوں سے چھلانگے لگاؤ، نیکی یہ ہے کہ تم گھروں میں دروازوں سے انٹر ہو، یہ نیکی ہے۔ تو کسی نے پوچھا معصوم سے کہ یہ کون سے دروازے ہیں جن کے بارے میں پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا؟ تو فرمایا وہ دروازے نحن ابواب اللہ، ہم 14 اللہ کے دروازے ہیں۔ فرمایا ہمارے کیوں؟ ابھی دیکھیں نا، یہ مامرگاہ ہے، مسجد ہے، گھر ہے، کوئی گاڑی ہے، ہوائی جہاز ہے، ہر کسی کا ایک دروازہ ہوتا ہے، وہ شخص اس دروازے سے انٹر ہوتا ہے۔ تو فرمایا اگر دین کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو، دین کے اندر آپ انٹر ہونا چاہتے ہو، تو دین کے دروازے کا نام آل محمد ہے، آل محمد دروازے ہیں۔ ان کے دروازے سے انٹر ہوگے تو کسی مقام تک پہنچ سکتے ہو، اگر ان کے دروازے کو چھوڑ دیا پھر خدا فرما رہا ہے میں آپ کے دین کو قبول ہی نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، بس ان کے دروازے سے ہم نے انٹر ہونا ہے۔ تو محترم سامعین عرض کر رہا تھا، معصوم نے فرمایا، پھر عجیب روایت فرمایا وَلَا يُحِبُّنَا عَبْدٌ وَيَتَوَلَّنَا حَتَّى يُطَهِّرُ اللَّهُ قَلْبَهُ۔ فرمایا پر عجیب روایت معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی عبد بھی ہم سے محبت نہیں کر سکتا، کوئی شخص بھی ہماری ولایت کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا حتیٰ یطہر اللہ قلبہ، یہاں تک کہ خود پروردگار اس کے قلب کی طہارت نہ کرے۔ عظیم روایت، اصول کافی کا مطالعہ کریں، شیخ قلینی علیہ الرحمہ نے ایک باب پورا قائم کیا ہے، اور اس باب کا نام رکھا ہے تسلیم، کہ آل محمد کی بارگاہ میں تسلیم ہو جاؤ۔ اور معصوم نے یہاں یہ فرمایا وَلَا يُحِبُّنَا عَبْدٌ، کوئی عبد بھی ہماری محبت کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، وَيَتَوَلَّنَا ہماری ولایت، حَتَّى يُطَهِّرُ اللَّهُ قَلْبَهُ یہاں تک کہ خود پروردگار اس کے قلب کی طہارت نہ کرے۔ عظیم روایت ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا يُطَهِّرُ اللَّهُ قَلْبَهُ حَتَّى يُسَلِّمْ لَنَا، اور اللہ اس وقت تک اس بندے کے دل کی طہارت نہیں کرتا جب تک وہ ہماری بارگاہ میں تسلیم نہ ہو۔ دیکھا، یعنی تسلیم پہلے ہوں گے پھر اللہ قلب کی طہارت کرے گا، جب قلب کی طہارت ہو جائے گی پھر پروردگار کی یہ انوار الہیہ کی محبت آپ کے دل میں آئے گی۔ تو یہ مقام ہے تسلیم کا۔ اور عجیب روایت ہے کہ نا، کیسی عظیم روایت ہے کہ انکم لا تکونون صالحین حتی تم مثلا تعرفوا، تم میں سے کوئی شخص صالح نہیں بن سکتا یہاں تک کہ عرفان حاصل نہ کرے۔ اور پھر فرمایا ولا تکونون تعرفون حتی تصدقوا، اور تم میں سے کوئی شخص عرفان کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ تصدیق نہ کرے۔ فرمایا ولا تصدقون حتی تسلموا، اور تصدیق نہیں کرو گے جب تک تسلیم نہیں ہوگے، جب تک جو آج اکثر دیکھیں نا، یہ ہمارے علمیہ مشکل ہے، کیا کہ جی میرا دل نہیں مانتا اس چیز کو، میرا دل نہیں مانتا، میرا قلب نہیں مانتا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ جو شخص ان انوار الہیہ کی محبت کو پڑھتا ہے وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ میرا دل وہی کہتا ہے جو امیر المومنین کہتے ہیں، میرا دل وہی کہتا ہے جو معصومین علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ میرا دل یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے، میرا دل یہ نہیں، اس کا دل کیا دل ہے؟ وہی دل ہے جو انوار الہیہ چاہے، جو ذات حق چاہے، جو پروردگار چاہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب ابو ذر، جناب سلیمان، ان تمام مقداد، ان کا کیا یہ کیوں یہ آل محمد کی بارگاہ میں تسلیم ہو گئے تھے؟ اور عجیب روایت ہے، ایک دن کسی نے میرے مولا کو کہا کہ آپ ہر وقت جناب سلیمان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، سلیمان سلیمان سلیمان، اور پھر کسی نے کہا جی سلیمان فارسی، معصوم نے فرمایا لا تقل سلیمان فارسی، اسے سلیمان فارسی مت کہو، بل قل سلیمان محمدی، اسے سلیمان محمدی کہو۔ تو راوی نے پوچھا یا اپنے رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ وہ آل محمد کی بارگاہ میں کتنا تسلیم تھا۔ فرمایا کہ وہ اس دور میں جب اصل دین کا نام نشان نہیں تھا، وہ پروردگار کی عبادت بھی کرتا تھا، ہم 14 کی ولایت کا کلمہ بھی پڑھتا تھا۔ فرمایا اس وقت بھی سلیمان محمدی تھا،
یہ جناب ہر کوئی تسلیم ہو گیا ان کی بارگاہ میں، پھر جتنا تسلیم ہوگے اتنی معرفت کا زینہ بڑھے گا۔ اب جس قدر جناب سلیمان تسلیم ہوئے ہیں اس قدر جناب مقداد نہیں ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب سلیمان محمدی 10 درجے پر فیض ہے، مقداد 9 پر۔ کیوں؟ یہ معرفت کے زینے ہیں، جس قدر تسلیم ہوگے اس قدر معرفت آپ کی بڑھے گی، اس قدر عبادت میں وزن پیدا ہوگا۔ کیونکہ خدا قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ خدا قرآن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم دیکھیں گے معاشر میں 80 نمازیں پڑھی ہیں 80,000 پڑھی، نہیں، پروردگار فرما رہا ہے ہم وزن کریں گے، ہم اعمال کو تولیں گے۔ من ثقلت موازینہ ومن خفت موازینہ، کچھ کے اعمال ثقیل کچھ کے خفیف، قیامت میں اعمال تلیں گے اعمال۔ لیکن اب یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری زندگی کی نمازیں ایک طرف سے جناب سلیمان محمدی کی 2 رکعت بھاری ہیں، بس اگر جو شخص جتنا اس کی تسلیم ہوا اس کو اتنی معرفت ہے۔ بس ایک پورا باب ہے اصول کافی کے اندر جو روایات ہیں، اس چیز کو امام زمان علیہ السلام نہیں چاہتے اس کو آپ نے دور کریں، جو امام علیہ السلام چاہتے ہیں اس کے سامنے بارگاہ میں تسلیم ہو جائیں۔ اگر جو شخص جتنا تسلیم ہوگا اتنی معرفت ہے، اور اگر تسلیم نہیں ہوگا کفر ہے، شرک ہے، گناہ ہے۔ اب دیکھیں عجیب ہے، اس کو بھی اصول کافی میں ذکر فرمایا شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے، حکم بن عطابہ نامی شخص ہے۔ اب دیکھیں اگر جو شخص تسلیم ہوا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، بس یہ اوپر ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اگر تسلیم ہو گئے تو کیا مقام، تسلیم نہ ہوئے تو کیا مقام۔ انشاءاللہ مفصل موضوع کا بھی پھر اس کو میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ آ جائیں تو فرمایا کیا ہے اس کا حکم بن عطابہ کہتا ہے میں دیکھا ہم 5 امام کی برگاہ میں تھے، پوری مسجد فل تھی، ایک جمع غفیر تھا، اتنی دیر میں دیکھا ایک شخص ضعیف آیا عصا کا سہارا لیتے ہوئے، اور اس نے سلام کیا امام علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ معصوم نے سلام کا جواب دیا۔ حکم بن عطبہ کہتا ہے کہ یہ ضعیف شخص عصا پہ جو رکھا تھا اس نے کہا میرے ایک عقیدہ ہے، اس کا اظہار کرنے کے لیے ہوں، آپ کی تصدیق کے لیے آیا ہوں کہ آیا جو کچھ میں نے اپنے وجود اور قلب میں رکھا یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا پوچھ۔ اس نے کہا جی میرا یہ عقیدہ ہے، واللہ، پہلے قسم کھائی، قسم کھا کر کہا واللہ انی احبکم وحب من یحبکم، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، یعنی معیار محبت بتایا اس نے۔ اور اس نے اس کے بعد فرمایا واللہ مجھے قسم ہے کہ میں دشمنی برات کا اعلان کرتا ہوں ان لوگوں سے جو آپ کے دشمن ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے واللہ لا بطر بینی و بینکم، میرے اور ان کے درمیان کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، فقط اس وجہ سے دشمنی کرتا ہوں کہ آپ کے دشمن ہیں، اور محبت بھی اس وجہ سے کرتا ہوں کہ آپ کے محب ہیں، فقط یہ بس۔ اس کے بعد فرمایا جو کچھ آپ نے حلال کیا میں اسے حلال سمجھتا ہوں، جس کو آپ نے حرام کیا میں اسے حرام سمجھتا ہوں۔ اور آخری عجیب جملہ فرمایا انی انتظر امرکم، اس کو ہم شیعہ اگر ساری زندگی سوچ رہے ہیں ہمارے لیے بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ فرمانا، کیا انی انتظر امرکم، میں آپ کے آخری بیٹے کا انتظار کر رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے، کس کے زمانے میں کہہ رہا ہے؟ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں کہہ رہا ہے۔ اس بات کو آپ محسوس کر رہے ہیں؟ امام علیہ السلام کی ولادت بعد سادہ 255 یا 56 ہجری میں ہوئی، یہ 1 صدی اور 50 سال پہلے امام نہیں، امام علیہ السلام کا ایک محب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے آخری بیٹے کے انتظار میں زندگی گزار رہا ہوں، اور ہم ابھی اس وقت ہمارے امام زمانہ ہیں، ہم کس قدر انتظار میں ہیں۔ آپ اس بات کو سوچیں۔ یہ محترم سامعین جو ہم کہتے ہیں نا، میں نے اکثر کہتا ہوں یہ ان مسئلوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، کیا آسان کام ہے، میں اب آیا ہوں آنے کے بعد تقریر کروں، تقریر میں کیا ہے کہ جو مسئلہ ایجنٹ ہے کہ حق اور باطل رہے گا، فقط حق آ گیا تو پھر امام ہی آ جائیں گے، حق نے بھی رہنا ہے باطل نے بھی
رہنا ہے، یہ تو شروع سے اور رہیں گے. جب امام علیہ السلام آئیں گے پھر باطل ختم ہو جائے گا. دیکھیں ہم نے کیا کرنا کیا ہے آخر؟ یہی لڑائیاں کرتی رہنے ہیں. بھائی میں آؤں ان کو غالب ثابت کروں، وہ آ کر ہمیں مقصر ثابت کریں. دیکھیں جو کچھ ہے نظام رہے گا. ہم نے اس وقت جو مہم طریقہ ہے اور دروازہ ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے. اگر ہماری مجالس محافل میں، محرم میں، خمسوں میں، ایام غم میں تشیع کے اندر انتظار کی کیفیت کو ڈالا جائے، ہر شخص کے قلب میں امام زمانہ کی محبت کو ڈالا جائے، وہ امام کے غم میں تڑپے، اضطراب میں رہے، امام سے اتباعت میں رہے، تو آپ کیا سمجھیں امام اس کا ہاتھ نہیں تھامیں گے؟ جی یہ ہم آپس میں دیکھیں تندیوں سے، سخت تقریروں سے اصلاح نہیں ہوتی، کام بگڑتا ہے. آپ اس ٹائم ہمارے آپ دیکھ لیں ابھی جس طرح لائیو مجالس چلتی ہیں، آپ دیکھ لیں محرم میں دیکھ لیں، عام مجالس میں دیکھ لیں، کہیں پہ امام زمانہ کا نام لیا جاتا ہے. ہر کوئی شخص آ کر جی ہم نے یہ کر دیا، ہم یہ کر دیں گے، میں وہ کر دوں گا، فلاں یہ کر دے گا، ہم نے وہ یہ لڑنا ہی لڑائی، لڑائیاں ہی لڑائیاں. ان لڑائیوں سے کام کبھی نہیں بنتا. آپ دیکھیں قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہم یہ بس یہ مسئلہ ہے، ہر چیز حدیث سے پڑھتے ہیں روایت، لیکن کبھی اپنی زندگی کا وتیرہ نہیں بنایا. اب قرآن کیا قصے کہانیوں کی کتاب ہے؟ بھئی پرانے زمانے میں نانیاں یا دادیاں قصے سناتے تھے تو اولاد سو جاتی تھی. اللہ نے جو قرآن میں قصے رکھے ہیں سونے کے لیے رکھے ہیں یا بیدار ہونے کے لیے رکھے ہیں؟ اب خود دیکھیں نا، مجھے آپ نے ساتھ سے اس بات کو آپ نے جواب دینا ہے. اب فرعون سے بڑا کوئی دشمن ہے؟ آپ بتائیں کوئی ہے دشمن جو کہتا تھا آنا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب ہے؟ دعویٰ دینے والا موسیٰ نبی، کہنے والے اللہ، کہنے والے اللہ، دعوت کا پیغام دے کے جانے والے موسیٰ نبی سامنے. قرآن میں خدا نے کیا فرمایا؟ اذهب الى فرعون وقولا لینا، اے موسیٰ جا فرعون کے پاس اور اس سے قول لین سے بات کر. قول لین یعنی میٹھی بات، پیار سے، محبت سے بات کر. پروردگار وہ آپ کا دشمن ہے، وہ کہتا ہے میں رب ہوں، آپ رب نہیں ہوں. دعویٰ دینے والا موسیٰ نبی. اس کے ضمن میں آپ جا کر تفسیر پڑھیں، اور نہیں جو اردو تفسیر انہیں کا مطالعہ کریں. ہر معصوم نے فرمایا کہ جس تبلیغ میں لین مٹھاس نہیں ہوگی وہ کبھی اثر نہیں کرے گی. ہم یہ بڑا آسان کام ہے، ابھی آؤ آنے کے بعد او جی فلاں یہ ہم یہ جذبات کے ساتھ تقریروں کے ساتھ مثلا اپنوں میں درمیان لڑائیاں ڈلوا، فلانے باتیں نہ فلانے حق پر، وہ آئیں گے وہ ہمارے خلاف تقریریں کریں گے، ہم آئیں گے ہم ان کے خلاف. بس یہ جنگ ہی رکھنی ہے ہم نے، اور کرنا کیا ہے؟ ہم کر ہی یہ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. ہم آتے ہیں جی وہ باطل پہ، وہ کہتے ہیں یہ باطل پہ. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں حق اور باطل رہے گا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ شخص حق پر ہے، اس بات کو سمجھیں، لیکن اس سے ہم نے نکلنا بھی ہے یا نہیں نکلنا؟ ہم نے کرنا کیا آخر؟ ایک ہی دروازہ ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا. اگر ہم عوام کے اندر آ کر اس فکر کو اجاگر کریں کہ ہر شیعہ امام کا انتظار گزارے، امام زمانہ کے غم میں، آج جمعے کا دن تھا، دعا ندبہ پڑھے، امام کے غم میں روئے، امام کو قرآن ہدیہ کرے، امام کو قل والوحد ہدیہ کرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وہ باطل پر ہے تو امام اس کا ہاتھ پکڑ کے حق پہ نہیں لائیں گے؟ جی بتائیں مجھے بھئی وہ ہادیاں اس کا، اگر وہ شخص سامنے والا باطل پہ، مجھے یقین ہے کیا امام اس کا ہاتھ پکڑیں گے یا نہیں پکڑیں گے؟ تو یہ جو دروازہ تھا ہم نے اسے ہی چھوڑ دیا. ہم نے اس وقت جو کرنا کام وہ یہ کرنا ہے کہ عوام کے اندر ہر جگہ پہ سمجھیں، جمعے کو دعا ندبہ پڑھیں، امام غم میں روئیں، یہ فکر پیدا کریں. جب یہ فکر پیدا ہوگی ہر شخص امام کے ساتھ ارتباط میں ہوگا. اب سامنے والا یا حق پر ہے یا باطل پر، دو ہی صورتیں، تیسری صورت تو ہے ہی نہیں. اگر حق پر ہے امام اس کو حق پہ باقی رکھیں گے، اگر باطل پہ ہے خود یوسف زارا اس کا ہاتھ تھام لیں گے. اور اس شخص نے دیکھیں نا کہ یہ شخص کہہ رہا ہے، اس وقت کہہ رہا ہے کہ جب ابھی امام زمانہ کی ولادت نہیں ہوئی، کہا انی انتظر امرکم، میں آپ کے انتظار میں ہوں، آپ کے بیٹے کے انتظار میں زندگی گزاروں. امام نے فرمایا میرے پاس قریب گیا. امام فرماتے ان تمت طارد علی رسول اللہ وعلی والحسن والحسین وعلی ابن الحسین. عجیب جملہ فرمایا. فرمایا جب دنیا سے جائے گا نا میرا نانا استقبال کے لیے آئیں گے. پھر فرمایا میرے جد امیر المومنین آئیں گے. پھر فرمایا حسن حسین میرے بابا علی ابن الحسین. یہ ضعیف کہتا ہے خوش ہوا نا، خوشی میں سما نہ سکا.
اور پھر امام نے فرمایا تیرا دل کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے ملائکہ مقربین آئیں گے, تو بہشت میں ہوگا اس جگہ پہ جدھر ہم ہوں گے. یہ نتیجہ تسلیم تھا. اٹھا, دوڑے مار کے رونا شروع ہوا, گر گیا. امام محمد باقر صاحب اٹھے, اس کا سر اپنی گود میں رکھا, اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسوں کو صاف کیا. جب اس کی آنکھ کھلی اس نے فوراً امام کا ہاتھ پکڑے چوما اور اپنے پورے بدن پہ مس کیا. حکم بن عتبہ کہتا ہے پوری مسجد میں ہر کوئی رو رہا تھا, ایک عجیب سما تھا. اٹھا اور سلام کر کے چل پڑا. اس وقت حکم بن عتبہ کہتا ہے پانچویں امام نے ہمیں کہا اگر چاہتے ہو دنیا میں کوئی جنتی بندہ دیکھنا فل ینظر الی ھذا, اس چلتے ہوئے بوڑھے کو دیکھ لو. کیوں؟ اس لیے تسلیم ہو گیا تھا. آل محمد کی بارگاہ میں تسلیم ہو جائیں اور امام زمانہ کی بارگاہ میں تسلیم ہو جائیں. آج جمعے کا دن ہے نا, جمعے کا دن, آج ہی کے دن امام زمانہ علیہ السلام کو پکارنا ہے, انتظار میں رہنا ہے. اور آپ نے کبھی احساس کریں اس کیفیت کو جو ماشاء اللہ اکثر آپ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے, سارے پڑھا کریں. آپ اس کو ترجمے سے پڑھیں نا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے مولا امام صادق علیہ السلام کے دل میں کیا غم ہے. ایک ہوتا ہے رونا, اسی عربی میں کہتے ہیں بقا, فقط آنسوؤں کا آنا. ایک ہوتا ہے دھاڑے مار کر رونا, اسی عربی میں کہتے ہیں ندبہ. اور یہ دعا کس نے پڑھی؟ میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے پڑھی. کب پڑھی؟ امام کی شہادت کب ہے؟ 148 ہجری میں شہادت ہے امام صادق علیہ السلام کی, 148 ہجری میں شہادت. اور امام علیہ السلام اپنے آخری بیٹی کی ولادت سے 1 صدی سے بھی زیادہ پہلے انتظار کر رہے ہیں. امیر المومنین سن 36-37 ہجری میں جب کوفہ کی گلیوں میں چلتے تھے نا, فرماتے تھے متا تنتظر, بتا تو صحیح تیرا کب تک انتظار کروں گا. ہر نبی, ہر امام, ہر انتظار میں, لیکن ہم انتظار میں نہیں ہیں. ہم شیعہ اپنی زندگی, دنیا کی زندگی میں ہر کوئی اپنے پیچھے لگا ہوا ہے. اور میں نے یہ سوشل میڈیا میں بھی بات کی, جتنی ہم اپنے قائدین سے محبت کرتے ہیں, خدا کی قسم اتنی محبت اگر ہم امام سے کر لیتے ہیں نا, آج یہ تشیعوں کا چہرہ نہ سامنے آتا. امام کو بلا دیا ہے, نہیں بلاتا کوئی, دروازے پتہ ہی نہیں ہے ہمارے امام زندہ ہیں. بس اتنا پتہ ہے کہ ماں پیدا ہوئے فلاں اور یہ ہوا وہ, ان کی والدہ کا یہ نام تھا, والدہ کا یہ نام تھا, بس وہ پاسپورٹ کی معرفت ہے, بس اور کوئی نہیں ہے. ہم نے کرنا کیا آخر؟ یہی لڑائی کرتے رہنا ہے, لڑتی رہنا ہے. یہ کوئی دروازہ ہے کہ جو ہمیں نجات دے سکتا ہے؟ وہ دروازہ امام زمانہ ہے. آپ اس دعا ندبہ کو پڑھیں جس میں امام صادق نے عجیب بیان فرمائے وَيَزِجَّ الزَّاجُونَ وَيَعِجَّ الْعَاجُونَ. یہ جملہ تڑپاتا ہے. امام صادق فرماتے ہیں ایسے رو چیخیں مار مار کر جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے. ایسے رو, ایسے تڑپو. جملہ فرمایا الا متا حارو فیک یا مولا. حارو عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اولاد گم جائے, یا یوں سمجھے کہ قیمتی چیز گم جائے, وہ تحیر میں ہوتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. امام فرماتے ہیں بتا کب تک تیرا انتظار کرتا رہوں گا. عجیب جملہ, متا ترانا و نراکا, مولا کب وقت آئے گا کہ آپ ہمیں دیکھیں گے, ہم آپ کو دیکھیں گے. اس انتظار کو سمجھے محترم سامعین. اگر کامیابی ہم چاہتے ہیں تو ایک ہی دروازہ امام زمانہ, امام کے دامن کو تھام لیں. عجیب جملہ ہے جس کا لیت شیری این استقرت بک النوا بل ای ارض تقلک اوثرا. کاش مجھے پتہ چل جاتا زمین کہ کس ٹکڑے نے آپ کو پناہ دی ہے, میں اس کے قدم چومتا, ادھر جا کر مٹی چومتا. آج کل چیلم کے دن ہیں, میرا امام وقت کا امام کربلا ہوں گے. امام مظلوم اس لیے ہیں کہ 14 صدیوں سے ہم سن کے رو رہے ہیں, امام دیکھ کے رو رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم پانی رو رہے ہیں, وہ خون رو رہے ہیں. بس چند جملے مختر کے بھائی صاحب کو ممبر دیتا ہوں, نے مولانا صاحب کو, بس ٹائم بھی بہت کم ہو گیا ہے, اس ختم ہونے کا ٹائم شام ہو گئی ہے.
1 سال تک زندان شام میں علی کی بیٹیاں رہی، 1 سال تک۔ عجیب، امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو میرا ان ماؤں پہ جن کی دھوپ کی شدت کی وجہ سے جن کے چہروں کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ آپ سوچیں نا، پورا 1 سال علی کی بیٹیاں زندان شام میں رہی، اور ایسا زندان جس کی چھت نہیں تھی۔ جب فلک پہ سورج آتا تھا نا تو جس دیوار کے ساتھ سایہ ہوتا تھا، ساری علی کی بیٹیاں، حسین کی بیٹیاں اس دیوار کے ساتھ آ جاتی۔ اور پھر جب سورج اشراق پہ آتا تھا نا، اس وقت کم سن بچے ماؤں کے پاس آ جاتے تھے، مائیں اپنے ہاتھوں سے سایہ بناتی تھی۔ عزیزدارو، ایک غریب کی بہن غریب کا چلہ منانے گئی تھی۔ جملہ سننا، ایک غریب کی بہن غریب کا چلہ منانے گئی تھی، آج پوری دنیا سے لوگ حسین کے پاس جا گئے۔ بی بی نے کہا تھا میں تجھے زندہ کر کے رہوں گی، شام کے اندر تیرا امام برگاہ بناؤں گی۔ آج 5 کروڑ دنیا حیران ہے، 5 کروڑ بندہ کربلا جاتا ہے، قبر کا طواف کرتا ہے۔ یہ بہن کے خون کا سر تھا، یہ بہن کے خطبوں کا سر تھا۔ اسی زندان شام میں سکینہ بھی دنیا سے چلی گئی، اسی زندان کے اندر سجاد نے بہن کی قبر بنا دی۔ اللہ جب پورا 1 سال گزر گیا نا، اس وقت سجاد یزید نے دیکھا شام کا ماحول تبدیل ہو رہا ہے، سجاد کو بلایا، کہا سجاد تیرے رسن اتارتا ہوں، تیرے زنجیر اتارتا ہوں، وطن لوٹ جا۔ جملہ سننا ہے آپ نے، جمعے کی شام ہے، امام زمانہ کو پکارنا ہے، جو آنسو نکلے ظہور کی ایک ہی دعا مانگنی، اللہم عجل ولی کل فرج۔ جب یزید نے کہا نا سجاد آپ کے رسن اتارتا ہوں، گلے سے توق اتارتا ہوں، وطن لوٹ جاؤ، غریب سجاد رو کے کہتا ہے میرا کیا چھوڑا ہے تو نے؟ جملے کو آپ نے نہیں سمجھا، میرا اکبر مار دیا ہے، میرا بابا مار دیا ہے، میرا عباس مار دیا ہے، میرا کیا چھوڑا ہے تو نے؟ عزیزدارو 200 جملہ سننا، مقتل کی ذمہ داری سے بات پر 253 محمل مدینے سے چلے تھے، اور سجاد فقط 253 میں سے 3 محمل مدینے لے کر گیا۔ یہ ساری سیدانیاں، یہ بچے کہاں گئے؟ تو نے کیا چھوڑا ہے؟ کہا نہیں سجاد تیرے رسن اتارتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ایسے نہیں، پہلے میں اس سے مشورہ کروں گا جو میرے مشن کی وارث ہے، میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کر آؤں گا۔ بلا تشبیہ جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتے نا، ایسے میرے مولا امام سجاد روتے روتے پھوپھی کے پاس بیٹھے، رو کے فرماتے پھوپھی یزید کہہ رہا ہے وطن لوٹ جائے، میری ماں یزید کہہ رہا ہے وطن لوٹ جائے۔ بی بی کہتی ہے ایسے وطن نہیں جاؤں گی، کچھ میری شرائط ہیں۔ اماں بتائیں کون سی شرائط؟ بی بی نے شرائط بتائی۔ امام سجاد آئے یزید کے دربار میں، لیکن میری ماں کہہ رہی ہے میری چند شرطیں ہیں۔ یزید کہتا ہے کون کون سی؟ امام سجاد فرما رہے ہیں یزید میری ماں کہہ رہی ہے میری پہلی شرط ہے ہمارا لٹا ہوا سامان واپس دے۔ عزیزدارو جب لٹا ہوا سامان کا نام آیا نا، یزید کہتا ہے سجاد میں کیا دوں؟ کوئی لوٹنے والا کوفہ کا تھا، کوئی لوٹنے والا شام کا، کوئی حلب کا، کوئی یمن کا، کیا کیا دوں؟ سجاد اب جملہ سننا ہے، سجاد لٹے ہوئے سامان کے بدلے تجھے میں پیسے دیتا ہوں۔ خدا کی قسم جب پیسوں کا نام ہے علی ابن حسین تڑپ کے فرماتے ہیں فیہ مغزلۃ جدتنا، او یزید اس لٹے ہوئے سامان میں میری دادی زارا کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چادر تھی۔ یزید اس جو چادر کی تو قیمت کیا دے گا جسے میری ماں زارا ہاتھوں سے بن کے چلی گئی تھی؟ اجزکم الزارہ ہے، ظہور امام کی دعا مانگتے رہے، چند جملے مقتل کے سنے، میں پڑھتا رہوں گا آپ سنتے رہنا، دعا مانگتے رہنا۔ جمعے کی شام میں مقدمہ بنا رہا ہوں امام ظہور امام زمانہ کے علیہ السلام کے لیے۔ امام فرماتے ہیں اس مال کی کیا قیمت دے گا جس میں میری ماں زارا کے ہاتھوں، مغزل عربی میں کہتے ہیں اس چادر کو جس کو ہاتھوں سے بنا جائے۔ امام فرماتے ہیں اس لٹے ہوئے سامان میں میری ماں زارا کے ہاتھوں کی بنی چادر تھی۔ اگلی شرط امام فرماتے ہیں شہداء کے سر واپس دے، میرے بابا کا سر، اکبر کا سر۔ کہتا ہے یہ شرط منظور ہے، تیسری شرط پہ آپ تڑپ جاؤ گے۔ امام فرماتے ہیں میری ماں کہہ رہی ہے مجھے شام میں خالی مکان دے۔
یزید کہتا ہے سجاد تیری ماں خالی مکان کو کیا کرے گی؟ سید رو کے کہتا ہے میری ماں کہہ رہی ہے جب سے میرا بھائی گیا میں جی بھر کے روئی نہیں۔ 11 محرم سے لے کے آج تک جب بھی زینب روتی تھی تیرا قاتل تازیانے مارتا تھا۔ میری ماں کہہ رہی ہے میری دل کی حسرت ہے میں شبیر کو شام میں رو لوں۔ اجرکم اللہ ظاہر، اجرکم اللہ ظاہر۔ شرط منظور ہوئی، شام کے اندر ایک علیحدہ مکان ملا۔ میں نے مقتل میں خود پڑھا، خدا کی قسم علی کی بیٹی نے حکم دیا پورے مکان کو سیاہ کر دو، اس پہ کالے کپڑے لگا دو۔ اچھا جملہ سننا، وہی شام جو علی سے فتح نہ ہوا، وہی شام جس کے خطبوں میں علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوتی تھی، خدا کی قسم اسی شام میں بھائی کا پہلا امام برگاہ بنایا۔ اور شام کی عورتوں کو پتہ چلا نا کہ جب یہ تو حسین کی بہن ہے، علی علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ شام کی عورتیں آئی، آنے کے بعد قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ بیٹی ہمیں معاف کر، ہم نے اپنے ہاتھوں سے تجھے پتھر مارے ہیں، بی بی ہم نے اپنے ہاتھوں سے تالیاں بجائی ہیں، بی بی ہمیں نہیں پتا تھا تو علی کی بیٹی، ہمیں معافی مانگے۔ جملہ جس طرح بھائی نے 10 محرم حر کو معاف کیا تھا، آج زندان شام میں تڑپ کے کہہ دیا جاؤ تجھے میں نے معاف کر دیا۔ لیکن حکم ہوا پورا شام ہر کوئی آئے میں نے بھائی کا چیلم بنانا ہے۔ میں آج تک نہ رو سکی، تاریخ والے کہتے ہیں پورے شام کی عورتوں نے سیاہ پوشی کی، آگے زندان شام، وہ مکان جس کے اندر علی کی بیٹیاں تھی، 3 دن تک شام کے اندر بھائی کا ماتم کرایا۔ اب عزادارو بلا تشبیہ ایک دفعہ ہم مقتل آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، آپ 14 صدیوں کے بعد روتے ہیں، ہم اڑے سکون سے آرام سے مسائب پڑھتے ہیں۔ یہ شام کی وہ ذاکرہ تھی جنہوں نے مقتل سنائی، پر ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے سر زخمی تھے۔ ان کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ ان کے بدنوں میں طاقت نہ تھی۔ شام کی عورتیں بیٹھ گئی دیوار کے ساتھ نا، جناب ام فروہ، جناب لیلہ، جناب رباب، جناب زینب سلام اللہ علیہ، تمام علی کی بیٹیاں بیٹھ گئی عزادارو۔ جب شام کی عورتوں نے ماتم شروع کیا، اب پہلی ذاکرہ اٹھی جس کا نام ام فروہ تھا، جس کے سر سے خون آ رہا تھا۔ یہ وہ ذاکرہ تھی جنہوں نے مقتل اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، کتابوں سے نہیں پڑھی تھی، آنکھوں سے دیکھی تھی۔ جناب ام فروہ اٹھی کا شام کی عورتوں تمہیں کیا بتاؤں، 61 ہجری تھی، 10 محرم تھی، میں خیمے کے دروازے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، میرا 13 سال کا قاسم تھا، ابھی زندہ تھا، گھوڑے دوڑ گئے۔ تھوڑے سے بیان بلند کرو، جمعے کا دن ہے، ماحول میرے ساتھ بناؤ، چیلم کی مجلس ہے۔ بی بی کہتی ہے میں آنکھوں سے دیکھتی رہی، گھوڑوں کا سم قاسم کی ہڈیوں پہ آتا تھا، تڑپ کے کہتا تھا ماں اب تو راضی ہے۔ اور شام کی عورتوں ابھی میرا بیٹا زندہ تھا، گھوڑے دوڑ گئے۔ عزادارو پہلی ذاکرہ بیٹھی، دوسری ذاکرہ اٹھی جس کا سر زخمی تھا، یہ اکبر کی ماں لیلہ تھی۔ اب بی بی کہتی ہے 10 محرم 61 ہجری میں خیمے کے دروازے پہ دیکھتی رہی، مسلمانوں نے میرے اکبر کو برچھی ماری ہے۔ اب بی بی کہتی ہے میں دیکھتی رہی، میرا شبیر اکبر کے سینے سے برچھی نکالتا رہا۔ بی بی کہتی ہے شام کی عورتوں ایک دکھ لیلہ کو ہے جو قبر تک مجھے نہیں بھولے گا۔ شام میں قیامت برپا ہوئی جب جناب لیلہ نے کہا شاربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک ہر موڑ پہ اکبر کا قاتل میرے پاس آ کے ہنس کے کہتا تھا لیلہ تیرے بیٹے کو برچھی میں نے ماری۔ یا صاحب زمان، یا بقیت اللہ، یا بقیت اللہ، اللہم عجل لولیک الفرج۔ مقتل والے کہتے ہیں اس وقت زندان شام میں ایک زلزلہ آیا، قیامت کا سما تھا جب تیسری ذاکرہ اٹھی جس کا نام رباب تھا۔ بی بی تڑپ کے کہتی ہے او شام کی عورتوں ان کے بیٹے جوان تھے، میرا 6 مہینے کا تھا اور میرا تو ابھی دودھ پیتا تھا۔ بی بی کہتی ہے قرآن میں خدا فرماتے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اللہ کہتے ہیں ماؤں پہ ضروری ہے 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ۔ بی بی کہتی ہے میرا تو 6 مہینے کا تھا۔ اور یہی وجہ ہے جناب زینب روایت کرتی ہے زندان شام میں آدھی رات کا ٹائم ہوتا تھا، جناب رباب اٹھ جاتی تھی، کبھی دائیں ہاتھ مارتی تھی کبھی بائیں۔ اور میں نے پوچھا رباب آدھی رات کا ٹائم کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تڑپ کے کہتی ہے زینب اصغر کے دودھ کا ٹائم ہے۔
ہو زینب میرا علی اصغر نہیں مل رہا، اصغر کے دودھ کا ٹائم ہو گیا۔ اللہ ادھر تیسری چوتھی ذاکرہ اٹھی جس کا نام زینب بنت علی تھا۔ بی بی کہتی ہے او شام کی عورتوں، 61 ہجری 10 محرم تلت زینبیہ پہ کھڑی رہی، قرآن سر پر رکھ کے کہتی رہی نہ مارو میرا پیاسا حسین ہے، نہ مارو میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، نہ مارو میرا غریب حسین ہے۔ اب جملہ سنا جس نے مجھے تڑپایا، بی بی کہتی ہے شام کی عورتوں، میں نے آنکھوں سے دیکھا قاتل نے باپ کے سامنے بیٹی کو مارا، پھر بیٹی کے سامنے باپ کو مارا۔ آج جو کو ملز ظاہر، آج جو کو ملز ظاہر، بس 2 منٹ کی مجلس بقا ہے، ایک اور بیان کریں میں ختم کرنے کے جا رہا ہوں۔ اللہ دارو پورے شام میں قیامت کا سما تھا، 3 دن تک بھائی کا صف عذاب چھایا۔ شام میں حسینیت منوا کر، علی منوا کر اٹھی علی کی بیٹی زینب۔ اللہ دارو محمل آئے، امام سجاد فرماتے پھوپھی اماں چلے، بی بی فرماتی ہے سجاد میں ان معاملوں پہ نہیں بیٹھوں گی۔ پھوپھی اماں آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ بیٹا سجاد دیکھ تو صحیح ان محملوں کے اوپر رنگین کپڑے ہیں، جس زینب کا حسین جیسا بھائی مر جائے وہ ان معاملوں پہ نہیں بیٹھتی، یزید کو کیسے آپ پوشی کرے۔ عدد اور بیبیاں بیٹھی، چلا کاروان، جب پہنچے نا جناب سکینہ بنت الحسین کی قبر کے پاس، اس وقت جناب رباب نے کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دو میں اپنی بیٹی کی قبر میں جاؤں۔ عددارو آئی جناب رباب، جس طرح مائیں بچوں کو گلے سے لگاتی ہے نا، اس طرح گلے سے لگا کے تڑپ کے کہہ دی اٹھ روز، کہہ دی اماں وطن کب جائیں گے۔ او میری بیٹی ہر روز پوچھتی تھی اماں ہمارے رسن کب کھلیں گے، او میری بیٹی ہم کربلا اصغر کے پاس جا رہے ہیں، تیرے بابا کے پاس جا رہے ہیں۔ اجرکم الزہرا آئے کربلا میں، ابھی محمل بیٹھ رہے تھے، علی کی بیٹیاں اتری، بلا تشبیہ زخمی ہاتھ علی کی بیٹی نے حسین کی قبر میں رکھا، رو کے کہتی ہے شبیر یہ تیرا سجاد ہے، یہ تیرا واقع ہے، حسین تیری نسل بچا کے لے آئی ہو، پر حسین تیری 4 سال کی سکینہ میں واپس نہ لا سکی، حسین زندان شام میں نے اس کی قبر بلا دی۔ ہاں جمعے کی شام میں خود میں نے امام زمانہ سے روایت پڑھی ہے کہ کب بھی کوئی ہماری دادی زینب کی غربت پڑے، مومن کی آنکھ سے آنسو نکلے، اللہ کو واسطہ دیا کرو میری دادی زینب کے زخمی سر کا، میرے ظہور کی دعا مانگی کرو۔ جملہ سنو بس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بی بی کہتی حسین 61 ہجری 11 محرم میرے ہاتھوں میں رسن تھے، میں مقتل میں تیری لاش پہ آئی، کونیوں سے میں نے پتھر ہٹائے، مجھے ٹوٹی ہوئی تلواریں نظر آئی، میں نے ٹوٹی ہوئی تلواریں ہٹائی، ٹوٹے ہوئے خنجر نظر آئے، وہ ہٹائے، میں نے پتھر ہٹا کر چند حصوں میں تو تقسیم ہو گیا تھا، میں نے ایک ہی بات پوچھی تھی حسین تو مدینے والا حسین ہے، اور میں نے پہچان لیا تھا تو مدینے والا حسین ہے۔ بی بی کہتی حسین ایک دفعہ قبر سے باہر نکل، آج مجھے دیکھ نہیں پہچانے گا میں مدینے والی زینب۔ حسین شام کے دکھ تیری بہن کو ختم کر گئے، حسین شام کے دکھ تیری بہن کو ضعیفہ کر گئے۔ حسینوں میں کربلا، قتل الحسینوں میں کربلا، قتل الحسینوں